کہ میں ایمان لایا بنی اسماعیل جس پر ایمان لائے، اس ذات پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ مالک فرماتا ہے وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب ایمان لاتا حالانکہ پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا۔ فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ، تو آج ہم تیرے بدن کو دریا سے نکال لیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لیے عبرت بن جائے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ یہ واضح کرتی ہے یہ آیت کہ جو ہے فرعون جو کہ بنی اسرائیل کے تعاقب میں جو ہے دریا کے وسط میں پہنچ گیا، اور پھر نہ صرف فرعون بلکہ اس کی پوری قوم کو جو ہے جو لشکر اور لاؤ اس کے پیچھے گیا تھا، ان سب کے سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ڈبو دیا، اور ان کی لاشیں جو ہے وہیں دریا میں پڑی ہیں۔ رب کائنات فرما رہا ہے کہ آج جو ہے ہم تیرے بدن کو مالک کائنات فرماتا ہے کہ آج ہم تیرے بدن کو بچائیں گے اور تجھے جو ہے عذاب سے دوچار کریں گے، اور تیرے بدن کو بچائیں گے تاکہ تو جو ہے پیچھے رہ جانے والوں کے لیے نشانی بن جائے۔ اب آپ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق فرعون کی لاش تو آج بھی جو ہے وہ عجائب گھر میں پڑی ہے، لیکن اس کو عذاب ہو رہا ہے، جیسا کہ سورہ مومن کے اندر آیت نمبر 45-46 میں رب کائنات نے فرمایا ہے کہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ دیکھیے میرے بھائی جاوید اختر صاحب سے میں نے قرآن مجید کی 7 آیات پڑھی، 20 کے قریب یعنی 17-18 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھی، جن سے پتہ چلتا ہے کہ قبر کس کو کہتے ہیں، اور عذاب چونکہ قبر میں ہوتا ہے، عذاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قبر کا عذاب حق ہے۔ تو آخر ہم اس کو کہاں سے طے کریں گے کہ قبر کس کو کہتے ہیں؟ اس کے 2 آئیڈیاز ہیں، 2 طریقہ کار ہیں۔ ایک یہ کہ ہم قبر کا خود ساختہ مفہوم بیان کریں اپنی من مانی سے، اپنا من چاہا، اپنا پسندیدہ، اپنے خیالات سے، اپنی رائے سے، اپنی قیاس سے، اپنے سوچ سے، اپنی فکر سے ایک مفہوم بیان کریں۔ اور ایک مفہوم وہ ہے کہ جو قرآن سے ثابت ہو رہا ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہو رہا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ثابت ہو رہا ہو۔ بتائیے کون سا مفہوم لیا جائے گا؟ وہی کہ جو قرآن و حدیث میں ہے۔ اب دیکھیے یہ بات میں ہی نہیں کہہ رہا، ان کا حبل اللہ شمارہ نمبر 23، حبل اللہ شمارہ نمبر 23، اس کے اندر ایک مضمون لکھا ہوا ہے، اس مضمون کے صفحہ نمبر 18 پر لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ کہتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ چاہے قبر ہو یا برزخ، صلاۃ ہو یا زکوٰۃ، ان کے جو معنی قرآن و حدیث کے مطابق ہوں تو وہی ان کے اصطلاحی اور شرعی معنی قرار دیے جائیں گے، اور ما سوا کی حیثیت نہ ہوگی۔ جو مفہوم قبر ہو، صلاۃ ہو، زکوٰۃ ہو، صوم ہو، حج ہو، جو مفہوم قرآن و حدیث سے واضح ہوتا ہے کہتے ہیں وہی شرعی قرار دیے جائیں گے، اور ما سوا کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ میں نے قرآن کی 7 آیات پڑھی، رسول اللہ کی 17 حدیثیں پڑھی، 18 حدیثیں پڑھی، جن میں اس بات کا ذکر تھا کہ قبر ہے، کہتے ہیں قبر ہو یا برزخ، قبر ہو یا برزخ، جو مفہوم قرآن و حدیث بیان کرے گا۔ قبر کے مفہوم میں آیت پڑھ چکا ہوں، برزخ کے مفہوم میں آپ آیت پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں، جس طرح منکرین حدیث نے الفاظ کے لغوی معنی بیان کر کے گمراہی پھیلائی، اس طرح یہ فرقہ پرست قبر کے لغوی معنی بیان کر کے شدید گمراہی پھیلا رہے ہیں، اور قبر عرضی کو آخری آرامگاہ قرار دے کر شرک کی بنیاد فراہم کر، یہ ان کی فتویٰ بازی ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ بول کیا رہے ہیں کہ شرعی قبر کون سی ہوگی؟ کہ جو قرآن و حدیث سے ثابت ہوگی۔ قرآن کی 7 آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 18 حدیثیں کم تو نہیں ہے بھائی، جن میں قبر کا لفظ ہے، اور انہوں نے تسلیم کیا کہ ہاں اس کو تو قبر کہتے ہیں، یہ تو قبر کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، عذاب کی نہیں۔ میں نے عذاب کی ایک حدیث بھی پڑھی ہے، تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ عذاب کی حدیث نہیں پڑھی۔ ہو، صوم ہو، حج ہو، جو مفہوم قرآن و حدیث سے واضح ہوتا ہے کہتے ہیں وہی شرعی قرار دیے جائیں گے، اور ما سوا کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ میں نے قرآن کی 7 آیات پڑھی، رسول اللہ کی 17 حدیثیں پڑھی، 18 حدیثیں پڑھی، جن میں اس بات کا ذکر تھا کہ قبر ہے، کہتے ہیں قبر ہو یا برزخ، قبر ہو یا برزخ،
جو مفہوم قرآن و حدیث بیان کرے گا. قبر کے مفہوم میں آیت پڑھ چکا ہوں, برزخ کے مفہوم میں آپ آیت پڑھیں گے. اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں, جس طرح منکرین حدیث نے الفاظ کے لغوی معنی بیان کر کے گمراہی پھیلائی, اس طرح یہ فرقہ پرست قبر کے لغوی معنی بیان کر کے شدید گمراہی پھیلا رہے ہیں اور قبر عرضی کو آخری آرامگاہ قرار دے کے شرک کی بنیاد فراہم کر رہے ہیں. یہ ان کی فتویٰ بازی ہے. اب دیکھیے یہاں پہ بول کیا رہے ہیں کہ شرعی قبر کون سی ہوگی, کہ جو قرآن و حدیث سے ثابت ہوگی. قرآن کی 7 آیات اور رسول اللہ کی 18 حدیثیں کم تو نہیں ہے بھائی جن میں قبر کا لفظ ہے, اور انہوں نے تسلیم کیا کہ ہاں اس کو تو قبر کہتے ہیں, یہ تو قبر کی آیتیں پڑھ رہے ہیں, عذاب کی نہیں. میں نے عذاب کی ایک حدیث بھی پڑھی ہے, تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ عذاب کی حدیث نہیں پڑھ سکتے, نہیں پڑھی ہے. میں نے پہلے حدیث پڑھی ہے, صاحب برزخ کا ٹائٹل دکھایا صحیح بخاری سے, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذاب القبر حقن, اور قبر کس کو کہتے ہیں اس کا تعین کرنا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے. قبر کس کو کہتے ہیں اور شرعی معنی جو ہوگا وہ قرآن حدیث سے. میں قرآن حدیث کا مفہوم بیان کر چکا ہوں. میں نے پہلے بخاری سے 18 کے قریب حدیثیں پڑھی, 7 آیتیں پڑھی, اور اب میں پڑھنے جا رہا ہوں ڈاکٹر عثمانی صاحب نے جو حدیثیں اپنی کتاب میں کوڈ کی ہیں. اس کتاب کا نام ہے یہ مزار یہ میلے, یہ مزار یہ میلے, ڈاکٹر عثمانی صاحب نے لکھی ہے. اس کتاب کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث کوڈ کی ہیں میں وہ پڑھتا ہوں. دیکھیے اس کے اندر بھی کتنی حدیثیں. پہلی حدیث انہوں نے نقل کی کہ تم سے جو پہلے تھے وہ انبیاء کی قبروں کو کانوا یتخذون قبور انبیاء وصالح مساجدا, مسلم اور مشکات کا حوالہ دیا. یہ پہلی حدیث ہے, اور اس کا ترجمہ کیا کہ انبیاء اولیاء کی قبروں کو عبادت گاہ اور سجدہ گاہ بنا لیا تھا. نظر نہ آنے والی قبروں کو کیا وہ عبادت گاہ بنا سکتے تھے؟ دوسری حدیث ڈاکٹر عثمانی نے کوڈ کی کہ نوح علیہ السلام کے صالحین جب فوت ہو گئے تو کہتے عقفوا علی قبورہم. اس کا ترجمہ کیا جب وہ مر گئے تو لوگوں کی قبروں سے وابستہ ہو گئے. ود سوا یغوث یعوق نسل کی قبر سے جو وابستہ ہوئے, جو قبریں انہوں نے نہ دیکھی ہیں کیا اس پہ وابستہ ہو سکتے تھے؟ یہ دوسری حدیث ہو گئی. اس کے بعد جناب والا صفحہ نمبر 8 پر ڈاکٹر عثمانی صاحب مزار میلے کے اندر لکھتے ہیں, حدیث نمبر 3 میں پیش کر رہا ہوں ان کے حساب سے, کہ قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور, پہلے میں نے تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا, اب تم اس کی زیارت کرو. میں نے تم کو قبروں پر جانے سے منع کیا تھا. جو قبر نظر ہی نہیں آتی اس پہ کوئی جا سکتا ہے؟ نہیں, یہ اسی قبر کے بارے میں کہا جا رہا ہے جہاں جایا جا سکتا ہے. چوتھی حدیث ڈاکٹر عثمانی نے کوٹ کی مسلم کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبور, کہ اللہ کے رسول نے قبر کو پختہ بنانے سے منع کر دیا. ترجمہ ڈاکٹر عثمانی کا. پانچویں حدیث کہ سمامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, سمیعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یأمر بتسویتہا, کہ فضالت بقبرہ فسوا, ایک صحابی فوت ہوئے رودس پہ, ان کو کہا کہ ان کی قبر کو برابر کر دو, کہتے ہیں اب ان کی قبر کو برابر کر دیں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارا حکم ہے. 5 حدیث ڈاکٹر عثمانی کی کتاب سے. چھٹی حدیث اللہ کے رسول کے صحابی سیدنا علی, ان کی حدیث بیان کرتے ہیں اور لکھتے ہیں اونچی قبر برابر کر دی جائے. پھر نیچے لکھا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تدع تمثالا الا طمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته, کہ جو تصویر تم کو نظر آئے اس کو مٹا دو, جو قبر اونچی ملے اسے برابر کر دو. مسلم. 6 حدیث ہو گئی. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ حدیث کون سی ہے؟ 7ویں حدیث کہتے ہیں زیارت قبور کی اجازت کی غرض. نبی کریم نے قبر والوں کے لیے دعا تعلیم فرمائی, السلام علیکم یا اہل القبور, اے قبور تم پر سلام ہو قبور والوں کو. 7 حدیثیں جن میں قبروں کا لفظ ہے, اور قبروں کا ترجمہ ڈاکٹر عثمانی صاحب نے بھی کیا ہے. بتائیے کون سی قبر کی زیارت کو ہم جا سکتے ہیں اور اس پر یہ دعا پڑھ سکتے ہیں؟ اس کے بعد جناب والا صفحہ نمبر 25 پر ڈاکٹر عثمانی صاحب نے ایک حدیث کوٹ کی کہ مررت علی موسیٰ لیلۃ غسری بی عند القصیب الاحمر وهو قائم یصلی فی قبرہ, کہ میں موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا قصیب احمر سے, وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. یہ 8 حدیثیں ہو گئی صفحہ نمبر 25 پر. اس کے بعد جناب والا صفحہ نمبر 34 پر ڈاکٹر عثمانی صاحب حدیث نقل کرتے ہیں, اور لمبی طویل حدیث ہے. اس کے اندر یہ لفظ ہیں, سیدہ عائشہ نے آیت پڑھی کہ وما انت بمسلم من فی القبور, تو یہاں حدیث بھی کوٹ کی بخاری جلد 1 صفحہ 568 کے حساب سے کے حوالے سے, ڈاکٹر عثمانی کی کتاب صفحہ 34. اور 9ویں حدیث جناب والا ان لوگوں نے پیش کی صفحہ نمبر مزار میلے کے 49 پر, یہ مزار یہ میلے صفحہ نمبر 49 پر. اس کے اندر رسول اکرم کا فرمان کہ نبی نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا قبری او بیتی عیدا, میرے گھر اور میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا. حوالہ دیا ابو داؤد اور سنن ابن سعید ابن منصور کا. اب بتائیے یہ 10 حدیثیں میں ڈاکٹر عثمانی کی قبر سے پڑھ چکا ہوں, ڈاکٹر عثمانی کی کتاب سے پڑھ چکا ہوں, معذرت کے ساتھ ڈاکٹر عثمانی صاحب کی کتاب سے پڑھ چکا ہوں. اب آپ یہ بھی دیکھیے کہ صفحہ 8 پر ڈاکٹر عثمانی صاحب نے کم از کم 10 بار قبر کا لفظ استعمال کیا. میں پڑھتا ہوں اور پھر گنتے جائیے گا. پچھلی امتوں کو شرک میں مبتلا کرنے میں قبروں کا بڑا حصہ ہے. 1, شروع میں لوگوں کو قبروں پر جانے سے منع کر دیا تھا نبی نے. 2, اس کے بعد جناب والا آگے چل کے لکھتے ہیں اولیاء کی قبریں مخصوص نہیں. 3, مشرک تک کی قبر کی زیارت کی اجازت ہے. 4, امام ابن ماجہ نے زیارت و قبر مشرک کا باب باندھا. 5,
اس کے بعد آگے چل کے لکھتے ہیں کہ مگر قبر کی زیارت کی اجازت دے دی. 6 کس قبر کی اجازت دے دی؟ اور قبر پر 7 لکھتے ہیں قبر پر پہنچ کر نبی نے ارشاد فرمایا 7 قبر پر پہنچ کر نبی نے 7 ارشاد فرمایا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو. 8 پھر اس کے بعد ڈاکٹر عثمانی لکھتے ہیں صاف ظاہر کے عبرت کے لیے غور غریباں ہی موضوع ہو سکتی ہے. غور بلوچی اور فارسی زبان میں قبر کو کہتے ہیں قبر کو. 9 ہو گئے. جناب والا آگے چل کے لکھتے ہیں زبان نبوت نے قبروں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ قبروں کو پختہ نہ بنایا جائے. 10 حدیثیں اور 10 بار ڈاکٹر عثمانی نے جس چیز کو قبر کہا زیارت کے لیے جانے سے منع کیا وغیرہ وغیرہ. یہاں کون سی قبر ثابت ہو رہی ہے؟ قبر پرستی اور شرک آپ کا کتابچہ ہے. بتائیے کون سی قبر ثابت ہو رہی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ قبر کا عذاب حق ہے، اور یہ آپ کی کتاب مجلہ حبل اللہ مجلہ نمبر 23 اس کے اندر صفحہ نمبر 18 میں لکھا ہوا ہے کہ شرعی معنی کون سے لیے جائیں گے؟ جو قرآن و حدیث میں ہو. قرآن و حدیث سے تو یہی قبر ثابت ہوتی ہے. باقی میں ان کی چند باتوں کا جواب دوں. کہتے ہیں کہ جی دلائل کے مفہوم میں اگر غلطی ہو تو بتائیں. آپ اپنے مفہوم کو واضح تو کریں، سر ہمیں پتہ تو چلے کیا غلطی کر رہے ہیں. آپ غلطیاں بھی کی ہیں، ابھی میں اس طرف بھی آؤں گا. کہتے ہیں دنیاوی مثالوں سے عذاب قبر ثابت نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے کب کہا ہے؟ میں نے تو مثال دی تھی کہ جیل کے عذاب کو جیل کا عذاب کب کہیں گے؟ جب جیل میں دیا جائے گا. سڑک پر دیا جائے گا تو اس کو نہیں کہیں گے. نبی نے فرمایا قبر کا عذاب حق ہے، تو ظاہر قبر میں ہوگا تو قبر کا عذاب کہلائے گا نا. برزخ کی کب دلیل کہاں ہے؟ یہ کب لاؤ گے آپ کہتے ہیں جناب والا انہوں نے اب تک لفظ قبر کو فوکس کیا ہے. سچ فرمایا انہوں نے، میں نے ابھی تک لفظ قبر کو فوکس کیا ہے. وائی؟ واٹس دی ریزن؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں فوکس کیا میں نے؟ کیونکہ میں آپ کو شرائط نامہ پڑھ کر سنا چکا ہوں کہ موضوع عذاب قبر ہے. تو بتائیے قبر کا عذاب، قبر کو فوکس کیا جائے گا یا نہیں؟ اگر ان کے پاس دلیل ہوتی برزخ کے عذاب کی تو اب یہ کس کو فوکس کر رہے ہوتے؟ برزخی قبر کو. یہ کس کو فوکس کر رہے ہوتے؟ برزخی قبر کو. بار بار وہ دلیل پڑھتے. میں جیسے دلیلیں پڑھ رہا ہوں 7 آیات 17 حدیث 18 حدیثیں بخاری سے، 10 حدیثیں مسعود عثمانی کی کتاب سے، 28 حدیثیں ہو گئی. اور 10 بار مسعود کی عبارت، مسعود عثمانی صاحب کی عبارت تھے کہ قبریں کہا، اور جن قبروں کو کہا صاف ظاہر ہے کہ یہی قبریں. تم جن کو قبریں کہتے ہو وہ ہے کہاں؟ کہتے ہیں میں برزخ کی دلیل. اب کہتے ہیں شہداء کو مردہ گمان مت کرو آیت پڑھی، اور مردہ نہ کہو مردہ نہ سمجھو یہ بھی آیت پڑھی. یعنی اللہ نے منع فرمایا. لیکن آپ دیکھیں اللہ نے خود قرآن میں 5 ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں منع فرمایا، انہوں نے آیت بھی پڑھی. لیکن ڈاکٹر عثمانی صاحب کیا لکھتے ہیں؟ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. النحل 20-21 نقل کر کے آگے چل کے لکھتے ہیں ان کو یہ بھی خبر نہیں کہ کب دوبارہ اٹھایا جائے گا. کہتے ہیں اس سے مراد انبیاء شہداء صالحین ہیں. اموات والی آیت کس پر فٹ کی؟ انبیاء شہداء صالحین صفحہ نمبر 5. اور اس کا جناب والا کتاب کا نام یہ مزار یہ میلے. اللہ کہتا ہے کہ مت کہو، آیت یہ بھی پڑھ رہے، اور ڈاکٹر عثمانی نے مردہ کو شہداء کو مردار قرار دیا، اموات کو. پہلے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وہیں سے شروع کروں گا جہاں پر پچھلے وقت میں میرا پورا ہو گیا تھا. یہ مسلم لیجیے گا وہ حدیث نکال یہ جوفن تیل کو یہ مسلم کی حدیث نکال کر نہیں یہ اس میں سے نکالیں، صحیح مسلم میں سے نکالیں. نہیں تو آپ کا کتاب سے ہے بنا، یہ تو آپ کی اپنی کتاب ہے نا. حدیث میں سے نکالیں، حدیث میں سے نکالیں آپ، یہ تو آپ کی اپنی کتاب پوری مسلم میں سے پوری جلد کی فکر نہ کریں کی جلد میں مکمل مسلم. میں نے آپ کے سامنے جو ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 92 پڑھی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ آج جو ہے تیرے بدن کو فرعون ہم نجات دیں گے اور تیرے پیچھے والوں کو جو ہے نشانی بنا دیں گے تیری اس لاش کو. پھر سورہ مومن میں انہی فرعونیوں کا ذکر آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مومن آیت نمبر 45-46 میں فرماتے ہیں کہ فَوَقَعَ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ. کہ غرض اللہ نے موسیٰ کو ان لوگوں کی تدبیروں کی برائیوں سے محفوظ رکھا اور فرعون والوں کو برے عذاب نے آ گھیرا. اب دیکھ لیجئے کہ عذاب کس کو کہا گیا ہے؟ جو پانی میں ڈبو دیے گئے ہیں اور اسی وقت جو ہے عذاب نے ان کو آ کے گھیر لیا ہے. النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا. آتش جہنم ہے کہ صبح شام اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ. یہ آتش جہنم کس لفظ کا ترجمہ ہے؟
अन्नार युरदून, अन्नार, अन्नार, अन्नार का तर्जुमा आतिश ही जानना। चलिए आगे चलिए। यानी इन्होंने फतेह मोहम्मद जालंधरी ने किया, आप आतिश ले लीजिए। फतेह मोहम्मद जालंधरी को मैं नहीं जानता। अन्नार युरदून अलैहा गुदुव्वुन व अशिया, और आतिश के सुबह और शाम उसके सामने पेश किए जाते हैं। और यौम तक़ूमुस्साअह, और जिस रोज़ क़यामत बर्पा होगी, अदखिलू आला फ़िरऔन अशद्दल अज़ाब, उस रोज़ फ़िरौन वालों को सख्त अज़ाब में दाखिल कर दिया जाएगा। अब ये देख लीजिए कि ये जो है कुरान से ये साबित हो रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इधर फ़िरौनियों को जो है गर्क किया है और उधर अज़ाब में दाखिल कर दिया। हालांकि उनके जिस्म जो है वहीं पड़े हुए हैं, अभी पानी के अंदर ही डुबकियाँ खा रहे हैं, वो फौत मर गए हैं, वो मुर्दा हो चुके हैं, लेकिन उनको जो है अज़ाब कहाँ दिया जा रहा है, ये अल्लाह बता रहा है कि उनको जो है अज़ाब दिया जा रहा है। और जिस दिन क़यामत बर्पा होगी उस दिन शदीद तरीन अज़ाब में दाखिल कर दिया जाए। तो उससे पहले जो टाइम पीरियड है क़यामत से पहले और मरने के बाद तक, वो जो है वो इस दुनिया के अंदर नहीं, इस कब्र के अंदर नहीं, उनको तो कब्र मिली ही नहीं। जो मेरे भाई ने इतनी आयतें पेश की हैं, इतना जो है कब्र के ऊपर जोर दिया है, वो कब्र से फोकस करने का मुराद ये है कि अभी तक कि ये कब्र ही कह रहे हैं, कब्र के अंदर अजाब को साबित नहीं कर रहे हैं, दुनियावी कब्र में अजाब होता है। तो इसके जो है उनको कब्र मिली नहीं है, उनकी तो अभी तक लाशें महफूज हैं। वो एक सिस्टम अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे ऐसा बनाया है, उन्होंने वो मम्मियाँ बनाते थे, उनको सेव करते थे, लाशों को मसाले लगा के, वो अभी तक के जो है उनकी लाशें पड़ी हैं फ़िरौनियों की, और लेकिन उनको अजाब दिया जा रहा है। अल्लाह की किताब बता दी, और ये अजाब जब तक दिया जाएगा क़यामत तक, और क़यामत वाले रोज़ जो है उनको शदीद तरीन जो है अजाब के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा। ये अल्लाह की किताब बता रही। अल्लाह की किताब जो है बरज़ख के ऊपर शाहिद है, अल्लाह की किताब से जो है बरज़ख का मामला अब रह गया ये मामला कि ये तो फ़िरौनियों के लिए मखसूस, अब बात ये आ जाए कि ये तो फ़िरौनियों के लिए मखसूस हो गया। लेकिन आप ये देखें कि सूरह नूह के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है उग़रिक़ू व उदख़िलू नारा, नूह अलैहिस्सलाम की जो है नाफरमान कौम है उसको भी अल्लाह तबारक व तआला ने गर्क किया, और इधर वो गर्क हुए हैं, पानी के अंदर डूब के मरे हैं, उनकी भी लाशें जो है पानी पर तैर रही हैं, उनकी कोई खबर नहीं बनी, ना कोई दफनाने वाला है उनको। लेकिन वहाँ जो है उनको शदीद तरीन व उदख़िलू नारा, उनको जो है आग में डाल दिया गया है। खबर तो बनी नहीं है, उनको कौन से आग में डाला गया है, वो आग है, वो जगह है। ये अब मैं आपको बताता हूँ, सूरह मोमिनून है, आयत नंबर 99 है और 100 है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौतु क़ाला रब्बि इरजिऊन, ये लोग इसी तरह गफलत में रहेंगे यहाँ तक कि जब इनमें से किसी के पास मौत आ जाएगी तो कहेगा कि ऐ मेरे परवरदिगार मुझे फिर दुनिया में वापस भेज दे। अब ज़रा गौर फरमाइएगा इस बात पे, ये एक आम इंसान की जो है बात हो रही है, अल्लाह तबारक व तआला के साथ मुकालमा है जो रब्बे कायनात पेश कर रहा है कि वो मुझसे कहेगा कि क़ाला रब्बि इरजिऊन, ऐ मेरे रब मुझे लौटा दे। मालिक फरमाता है वो कहेगा लअल्ली अमलु सालिहन फीमा तरक्तु, मुझे वहाँ लौटा दे ताकि मैं जिससे मैं छोड़ आया हूँ उसमें मुझे लौटा दे जिससे मैं छोड़ आया हूँ, ताकि मैं वहाँ जाके नेक अमल करूँ। इस पे भी गौर कर लीजिएगा कि कहाँ लौटाने की दरख्वास्त कर रहा है, इस दुनिया में वापस लौटाए जाने की दरख्वास्त कर रहा है कि मुझे दुनिया में वापस भेज दिया जाए। रब्बे कायनात का अब आप जवाब सुनिए, मालिक फरमाता है कल्ला, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, इन्ना कलमतुन हुवा क़ाइलुहा, ये एक मुंह की बात है जो तू कह रहा है, तू यानी ये उस पर अमल नहीं करेगा, ये एक सिर्फ तेरे मुंह की बात है जो तू कहता है। अब मालिक ने फैसला दे दिया वमिन वराइम बरज़ख़ुन इला यौमि युबअसून, अब इनके दरमियान यानी जो मर के बरज़ख में आ चुके हैं और उस दुनिया के दरमियान एक आड़ है, एक नाकाबिले क्रॉस आड़, एक बरज़ख हायल है। मालिक फरमाता है कब तक रहेगी, दोबारा उठाए जाने तक रहेगी। अब कुरान ये साबित कर रहा है कि बरज़ख क्या है और अजाब कहाँ हो रहा है और राहत कहाँ हो रही है। पहले मैंने राहत के मामले में आपको जो है बता दिया कि जो है शोहदा को राहत जो है वो कहाँ होती है, अजाब। जी हदीस तो निकाल दें, वो निकाल रहे हैं, निकाल देंगे, वो नहीं मिलेगी तो हम आपको निकाल देंगे उसमें इंशाल्लाह। अभी जो है डॉक्टर उस्मानी साहब ने जो हवाला दिया है उससे तो नहीं निकलेंगे, लेकिन हमारे पास उसका हवाला मौजूद है। अब जो वहाँ से राहत साबित हो गई, अब इन्होंने एतराज़ उठाया है कि ये
ڈاکٹر عثمانی نے یہ لکھا ہے امواتن غیر احیاء میں کہ یہ جو ہے مردے جو شہید ہیں وہ جو ہے مردہ ہو چکے ہیں. تو ظاہر ہے مردہ ہوئے تو دفنایا ان کو یا زندوں کو دفنا دیا تھا؟ میں اس کا جواب پوچھتا ہوں. مردہ ہوئے اس لیے ڈاکٹر عثمانی نے بتایا کہ یہ دیکھو اب مردے ہیں، ان میں جو ہے شعور نہیں ہے، تم ان کو جا کے پکارو کہ یہ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں کہ ہماری جو ہے بات اللہ تک پہنچائیں گے، ان کو دفنا دیجیے. تو یہ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں، لیکن یہ جو ہے یہاں پر اس دنیاوی قبر کے اندر سنتے نہیں ہیں. لہذا اس بات کو وہاں پر واضح کیا گیا ہے کہ اب کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی شہید جو ہے وہ سن نہیں سکتا ہے. وہ جو ہے اموات غیر احیاء کے زمرے میں یوں آتا ہے کہ وہ جو ہے موت سے ہمکنار ہو چکا ہے. ہاں عند ربہم یرزقون، ان کی حیات جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں بلکہ ان کی حیات جو ہے وہ اللہ کے ہاں ہے. اللہ کے عرش کے نیچے قندیلیں ہیں، ان کے اندر ان کا بصیرہ ہے. تم ان کو وہاں پر زندہ مانو، اس دنیا کے اندر زندہ نہیں مانو. اس چیز کی جو ہے پوری طرح سے اللہ نے تشریح کر دی، اور وہ جو ہے بخاری اس کی مسلم کی حدیث نے اس کو پوری طرح سے واضح کر دیا ہے کہ یہ دیکھو تم جو ہے اگر ان کو اس دنیا کے اندر زندہ مانو گے تو پھر گمراہی کا وہی جو ہے سیلاب آئے گا جو کہ اس سے پہلے قوموں نے بھی آیا. نوح علیہ السلام کی قوم نے جو ہے بد سوا یغوث یعوق نصر کو جو ہے پکارا، ان کی قبروں سے وابستہ ہوئے. آج جو ہے یہ امت مسلمہ نام نہاد لا الہ الا اللہ پڑھنے والی بھی جو ہے انہی مردوں کے اس میں ملوث ہو چکی ہے پکار کے شرک میں، اسی لیے کہ یہ شہداء کو زندہ مانتے ہیں، یہ شہداء کو زندہ مانتے ہیں. اس لیے ڈاکٹر عثمانی نے یہ بتایا ہے یہ مزار، یہ میلے کے اندر کہ تم جو ہے ان مزارات پہ میلے لگاتے ہو، ان شہیدوں کے جو ہے نام کے تم جو ہے نظر و نیازیں کرتے ہو، ان کی قبروں سے وابستہ ہوتے ہو، ان کو شعور نہیں ہے. تو میرے بھائی کا یہ اعتراض بھی میں اس کے بعد دور ہو جانا چاہیے کہ جو ہے شعور جس چیز کا اللہ نے بتایا وہ یہ ہے کہ یہ مردے جو ہے وہ یہ جو شہید ہیں یہ وہاں اللہ کے یہاں برزخ میں. اور اب ہر مردے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومنون کی آیت نمبر جو ہے 99 کے لیے بتا دیا کہ دیکھو کس طرح سے جو بھی انسان مر جاتا ہے وہ ہمارے پاس پہنچتا ہے، اس کے بعد وہ درخواست کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس دنیا میں لوٹا دے. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. تو میرے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب ان پر نازل ہونے والی آیات، احادیث، پھر ڈاکٹر عثمانی صاحب کی کوٹ کردہ احادیث، پھر خود ڈاکٹر عثمانی صاحب کی عبارتوں سے اب تک میں قبر کا پتہ بتاتا رہا کہ جس کو ہم قبر کہتے ہیں. اور ہم نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عذاب القبر حق، قبر کا عذاب حق ہے. جس کو اللہ اور اس کے رسول قبر کہتے ہیں اسی قبر میں عذاب ہوگا، کسی اور قبر میں عذاب تو نہیں ہو سکتا. اب میں ان کی کچھ باتوں کا جواب دوں، پھر میں انشاءاللہ عذاب قبر کے خاص طور پہ احادیث بھی پڑھوں گا. بات یہاں سے چھوٹی تھی کہ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ ہم نے تو آپ کو حوالے دے دیے، آپ بتائیں کہ یہ برزخی قبر کہاں ہے. انہوں نے اتنی آیات پڑھی، مثلا ایک آیت انہوں نے یہ بھی پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون سے فرمایا کہ الیوم ننجیک ببدنک، آج کے دن ہم تیرے دن کو، تیرے جسم کو محسوس کر لیں گے، بدن کو، لتکون آیۃ لمن خلفک، تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے نشانیاں بن جائیں. اب اس آیت کے کس لفظ میں برزخی قبر کا ذکر ہے بتاؤ؟ اور یہ تو صرف خاص فرعون کا مسئلہ ہے، یہ تو خاص فرعون کا مسئلہ ہے. کیا اللہ رب العالمین نے باقیوں کو بھی کہا ہے کہ ہم تمہارے جسموں کو بچائیں گے؟ نہیں. اسی طرح بھائی نے آل فرعون کی آیت پڑھی، کہتے ہیں کہ فرعونیوں کی لاش پڑی ہوئی ہے. کہاں پڑی ہوئی ہے فرعونیوں کی لاش بھائی؟ قرآن کی کون سی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ فرعونیوں کی لاش بھی محفوظ ہے؟ فرعون کی نہیں بات کر رہا میں، کیونکہ فرعون کا ذکر الیوم ننجیک ببدنک قرآن میں، اس کا میں ذکر نہیں کر رہا. فرعونیوں کی لاش محفوظ پڑی ہے، یہ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ قرآن کی آیت میں یہ بات نہیں ہے، ڈاکٹر عثمانی صاحب نے کی ہے. اگر آپ ڈاکٹر عثمانی صاحب کی بات کو قرآن سمجھتے ہیں تو آپ کی مرضی، قرآن مجید میں نہیں ہے. عذاب برزخ میں ڈاکٹر عثمانی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ فرعون اور ساتھیوں کی لاش محفوظ، یعنی فرعون کی لاش محفوظ ہے، ساتھیوں کی بھی. لیکن اللہ نے قرآن میں نہیں کہا. دکھائیے گا قرآن میں کہیں، اس بات کو نوٹ بھی کریں، اس کا جواب بھی دیجیے گا. دوسری بات انہوں نے جناب والا پیش کیا کر دی کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ صبح شام آگ پیش کی جاتی ہے. آتش جہنم ترجمہ کیا ہے. بھئی النار کیا ہے؟ النار کون سا لفظ ہے؟ مفرد ہے یا مرکب؟ النار مفرد ہے یا مرکب؟ مفرد ہے. اور آتش جہنم بولیے مرکب ہے. آپ سے پہلے کہا کہ میرا ترجمہ نہیں ہے، آپ نے کہا تو میں نے اس پہ کہہ دیا کہ آتش لے لیتے. آپ جب ٹھیک ہے، آتش جہنم مرکب ہے. آپ کہہ رہے بولیے، آپ کا بولنا
فتح محمد جالندری صاحب کا بولنا سواء برابر ہے، جب تک دلیل نہ دیں. آپ فتح محمد جالندری کو دلیل بنائیں گے تو مطلب یہ ہوا کہ آپ غیر اللہ کو دلیل بنا رہے ہیں، غیر اللہ کو دلیل بنا رہے ہیں. فتح محمد جالندری کو دلیل. لغت کا معنی اگر فتح محمد جالندری نے لغت کی کتاب لکھی ہوتی تو آپ پیش کرتے ہیں. اگر لغت سے النار کا مطلب آتش جہنم ہے تو دلیل دیں. دوسری بات آپ نے پیش کی الیوم تجزون عذاب الہون. حالانکہ میں نے ان سے جب پوچھا تھا نا کہ یہ کہاں ہے کہ برزخ میں، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ ایک عذاب یہ جو برزخ کے درمیان دیا جائے گا. برزخ کے درمیان، بھئی یہ برزخ والا عذاب درمیان میں دیا جائے گا، یہ کہاں سے لائیں آپ بات؟ آپ نے جتنی بھی آیت پڑھی ان میں سے کسی میں یہ نہیں ہے. ایک آپ نے یہ بات بھی پیش کی کہ جناب والا نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کر دیا گیا، ان کو قبریں نہیں ملی. اب سورہ نوح میں ہی دیکھ لیتے ہیں کہ ان کو قبریں ملتی ہیں یا نہیں ملتی، وہ ان کے بارے میں سورہ نوح میں ہی دیکھ لیں. آپ دیکھیے سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نوح علیہ السلام کی تقریر نقل کرتے ہوئے ان کے الفاظ میں اللہ اپنے الفاظ میں بیان فرماتا ہے ان کی تقریر کو کہ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ نے تمہیں زمین سے خاص طریقے سے اگایا. اللہ کا اگانا جیسے اللہ نے اگایا. ثم یعیدکم فیہا، پھر اللہ تمہیں اس زمین میں لوٹائے گا. ثم یعیدکم فیہا، آیت نمبر 18 سورہ نوح. ثم یعیدکم فیہا، اللہ تمہیں اس آیت میں اللہ قوم نوح اپنی قوم کو تقریر کرتے ہوئے کہہ رہے کہ اللہ نے تمہیں زمین سے اگایا، تمہیں زمین میں لوٹائے گا. وَيُخْرِجُكُمْ مِخْرَاجًا، اور تمہیں نکالے گا جس طرح سے اللہ نکالے گا. تمہیں نکالے گا بھی اللہ زمین میں. اللہ کہہ رہا ہے ان کو لوٹائے گا اللہ تعالیٰ. یہ کہتے ہیں کہ جی ان کو قبر ہی نہیں ملی. بتاؤ آیت پڑھو، لفظ بتاؤ کس آیت میں یہ لکھا ہے کہ ان کو قبر نہیں ملی. اصل دلیل ان کی کیا ہے کہ قوم نوح کو قبر نہیں ملی. اصل دلیل یہ جملہ ہے. یہ جملہ قرآن میں دکھاؤ، آیت نمبر پڑھو. میں آپ کو شاباشی بھی دوں گا، داد بھی دوں گا، میں آپ کے علمیت کا فائل بھی ہو جاؤں گا، میں سلام پیش کروں گا اگر آپ یہ لفظ دکھا دیں. اپنے لفظ کو قرآن کہنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کا لفظ ہے، آپ بولیں. قرآن میں یہ ہے کہ ثم یعیدکم، نوح کی قوم کو نوح کہہ رہے ہیں علیہ السلام کہ اللہ تمہیں لوٹائے گا، اللہ تمہیں لوٹائے گا. اور یہ کہتے ہیں قبر نہیں ملی. اب بتاؤ نوح علیہ السلام نے سچ کہا تھا یا انہوں نے؟ نوح علیہ السلام کے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کو لوٹایا، زمین کے اندر لوٹایا، یا ان کے قول کے مطابق جناب والا ان کو قبریں نہیں ملی؟ یہ لفظ کہاں ہے؟ یہ لفظ کہاں ہے؟ یہ لفظ کہاں ہے کہ ان کو قبریں نہیں ملی؟ یہ لفظ دکھائیے. پہلے یہ لفظ دکھائیے پھر استدلال کیجیے گا. اس کے بعد جناب والا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمٍ يُبْعَثُونَ، یہ آیت پڑھی انہوں نے کہ جی ان کے درمیان، مرنے والوں کے درمیان ایک آڑ ہے. اب ایک بات بتائیے کہ برزخ کسی جگہ کا نام ہے؟ برزخ تو آڑ کو کہتے ہیں، حائل. جیسے یہ دیوار حائل ہے، درمیان میں حائل ہے. حائل کس کو کہتے ہیں؟ آڑ کس کو کہتے ہیں؟ آڑ ہے. یہ کوئی جگہ ہے جہاں قبریں بنتی ہیں، جہاں جسم رکھے جاتے ہیں، جہاں روح جاتی ہے؟ یہ کوئی جگہ ہے؟ اس کا ثبوت دیں دلیل کے ساتھ. صرف لفظ برزخ سے برزخی قبر، برزخی جسم، برزخی زندگی اور برزخی عذاب اور عذاب برزخ اور عالم برزخ کا ذکر کہاں سے آیا؟ یہ آپ کی خود ساختہ اصطلاح ہے. اور آپ سنیے خود ساختہ اصطلاح کے بارے میں کیا کہتے ہیں. کسی نے ڈاکٹر عثمانی کے سامنے عالم مثال کی لفظ استعمال کر لیے. کون سے لفظ؟ آپ کہیں گے یار یہ تو لفظوں کا کھیل نہیں ہے میرے بھائی. عالم مثال ایک غلط اصطلاح ہے. کتاب کا نام یہ مزار یہ میلے، صفحہ نمبر 26-27 لکھتے ہیں یہ غلط اصطلاح ہے. اور لکھتے ہیں جناب دوسری طرف کچھ لوگوں نے عالم مثال کا معاملہ ٹھہرانے میں ان کی خدمت میں عرض کیا جناب اس عالم مثال کو آپ نے اپنی طرف سے کیوں ایجاد کر لیا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں عالم برزخ کو کیوں اپنی طرف سے ایجاد کر لیا؟ قرآن و حدیث میں دکھاؤ، علماء کی کتاب میں نہیں، قرآن و حدیث میں عالم برزخ دکھاؤ جو ڈاکٹر عثمانی بھی کہتے ہیں، جو آپ لوگ بھی ان کے کہنے سے کہتے ہیں. بتائیے کہاں ہے؟ کہتے ہیں پھر آگے دیکھیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے آخری رسول محمد نے تو اس عالم کا کہیں ذکر نہیں کیا، وہاں تو صرف عالم برزخ کا ذکر ہے. دکھاؤ اگر ڈاکٹر عثمانی نے سچ کہا ہے تو. عالم برزخ، عالم برزخ، میں بات کر رہا تھا عالم برزخ آپ نے کہاں سے ایجاد کر لیا؟ جب ڈاکٹر عثمانی صاحب کہہ سکتے ہیں کہ جناب والا عالم مثال کا معاملہ ٹھہرا ہے، اسے ان کی خدمت میں جناب اس عالم مثال کو آپ اپنی طرف سے کیوں ایجاد کر لیا آپ نے؟ جیسے ڈاکٹر عثمانی آپ پوچھ رہے ہیں، میں بھی آپ سے پوچھوں گا، آپ کو بتانا ہوگا اپنے ٹرن میں، آپ بتائیں گے کہ جناب یہ عالم برزخ کہاں سے ایجاد کر لیا آپ نے؟ عالم برزخ کہاں سے ایجاد کر لیا آپ نے؟ دلیل دیجئے گا. چونکہ عالم مثال کی دلیل مانگی ہے ڈاکٹر عثمانی صاحب نے. یہ مزار یہ میلے صفحہ نمبر
26 اور 27 اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، عالم مثال کی انہوں نے رد کی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ عالم برزخ کہاں سے لائیں؟ اور پھر اس کے بعد خود کہتے ہیں شہداء، کہتے ہیں شہید مردے کو دفنایا گیا، ڈاکٹر عثمانی نے شہداء کو مردے قرار دیے، جبکہ اللہ، میں کہتا ہوں اللہ نے منع فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، انہیں مردہ کہہ نہیں سکتے بات یہ، اور انہوں نے کہا ہے یہ غلطی ہے ان کی، لیکن شاید آپ نہیں مانیں گے، چونکہ میں نے ایسی باتیں بھی دیکھی ہیں کہ ڈاکٹر عثمانی صاحب کی غلطی کو تو مبارک غلطی کہا جاتا ہے، بڑی ہی مبارک غلطی ہے، بڑی ہی، چھوٹی بھی نہیں۔ یہ دیکھیں یہ مجلد نمبر 17 ہے اور اس کے صفحہ نمبر 69 پر لکھا ہوا ہے کہ ڈاکٹر عثمانی صاحب نے بڑی ہی مبارک غلطی کی، یعنی اگر ان کی غلطی بھی ہوتی ہے نا تو باقیوں کی غلطی پر کفر و شرک کے فتوے داغے جاتے ہیں، اور جب ان کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں ڈاکٹر عثمانی سے غلطی سے فی الحقیقت بڑی ہی مبارک غلطی تھی، بڑی ہی مبارک تھی یہ غلطی۔ آپ کی غلطیاں بھی مبارک ہوتی ہیں، تو آپ تو شاید نہ مانیں، لیکن بہرحال یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ آپ نے جو برزخ کی آیت پیش کی کہ وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ، اس میں صرف برزخ کا لفظ ہے، صرف برزخ کا، اور کوئی لفظ نہیں ہے، نہ برزخی قبر، نہ برزخی جسم، نہ برزخی عذاب۔ پھر یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو لفظ ہیں کہ قال رب ارجعونی، یہ کس کے لفظ ہیں؟ یہ لفظ کس کے ہیں؟ یہ بھی بتانا ہے آپ نے، میرا سوال نوٹ کیجئے گا، آپ نے یہ بھی بتانا ہے۔ تو یہ جتنی آپ مثالیں پیش کر رہے ہیں، میں آپ کو قرآن سے بھی دلیل دے چکا، حدیث سے بھی دلیل دے چکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کی کتب سے بھی پڑھ کے سنائی کہ جن کے اندر قبر کے عذاب کو ذکر کیا گیا، یعنی قبر کا لفظ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کا لفظ آیا ان حدیث میں اور ان آیات میں، ان سے ثابت ہوتا ہے کہ قبر اسی کو کہتے ہیں، ان سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ قبر اسی کو کہتے ہیں، کسی اور چیز کو قبر نہیں کہتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہی ہم سمجھیں گے، آپ کی کتاب کے حوالے سے میں پیش کر چکا ہوں کہ قبر کس چیز کا نام ہے، اللہ کے رسول کی حدیث سے سمجھیں گے، یہ شریعت کی اصطلاح ہے، اس کو قرآن و حدیث سے ہی سمجھیں گے، اور وہی صحیح ہوگی جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو۔ آپ نے برزخی قبر کی کون سی دلیل پڑھی؟ آپ نے اس آیت کا نمبر بتائیے، اس حدیث کا نمبر بتائیے، اس کا حوالہ بتائیے۔ باقی رہی مسلم شریف کی حدیث، تو آپ نے کہا کہ جناب والا یہ برزخ کی دلیل ہے، اس کے اندر لفظ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے بیان کیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بہرحال اس کے اندر لفظ ہیں کہ شہداء کی روحیں جنت میں ہوتی ہیں، جنت میں آپ نے جو الفاظ پڑھے اس کے مطابق کہ ارواحہم فی جوف طیر خضر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی ارواح کہاں ہوتی ہیں؟ جوف طیر کے اندر، سبز پرندوں کے پیٹوں میں، سبز پرندوں کے پیٹوں میں، یہ لفظ ہیں، ان کی روحیں ہوتی ہیں۔ اب یہ پھر جنت کا ذکر ہے اس میں نے عذاب برزخ کا پوچھا تھا کہ جنت کا، میں نے عذاب برزخ کا پوچھا تھا کہ جنت کا، عذاب برزخ کی دلیل ہے، جنت کی نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی نے بار بار یہ سوال کیا ہے کہ برزخ کا بتائیے، برزخ، عالم برزخ کہاں ہے، حالانکہ میں دلیل دے چکا ہوں، لفظ برزخ بھی آ گیا، اب اس میں یہ بھی بتا دیا، انہوں نے کہا کہ رب ارجعون کے معنی بتائیے گا کہ رب ارجعون، قال یعنی کس نے کہا کہ قال رب ارجعون، تو یہ تو رب کائنات بتا رہا ہے کہ ایک شخص ہے، ایک اس کا بندہ ہے جو کہ اس کے پاس اس سے مر کر اس دنیا سے وہاں چلا گیا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ قال رب ارجعون، اے میرے رب مجھے لوٹا دے۔ اس میں تو کوئی ایسی ابہام کی بات ہی نہیں۔ باقی برزخ کا یہ بار بار یہی پوچھ رہے ہیں کہ برزخ کا بتاؤ، برزخ کا بتاؤ، تو برزخ تو میں واضح کر چکا ہوں کہ برزخ کیا ہے۔ برزخ اللہ کی کتاب بتا رہی ہے، لیکن ابھی تک کے بھائی نے جو ہے کتاب کے اندر سے، اللہ کی کتاب قرآن کے حوالے سے یہ نہیں بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قبر کے اندر مردے کو عذاب دیتا ہے۔ ابھی تک کہ یہ بات نہیں آئی ان کی طرف سے۔ حدیث میں یہ قبر بس صرف قبر کا بتا رہے ہیں، قبر ہے، قبر ہے، قبر ہے۔ قرآن سے بھی یہ بتا رہے ہیں جی قبر ہے، قبر ہے، قبر ہے۔ بھائی قبر تو ہے، قبر تو اس مردہ جسم کو دفنانے کا میں نے کہا جائے مقر ہے، اس کو جو ہے بس ڈال دیا گیا اس کے اندر، وہ تو ریزہ ریزہ ہو جائے گا جسم۔ ابھی تک یہ دلیل قرآن سے نہیں دی ہے انہوں نے۔ بات وہی ہے جوش خطابت والی، جوش خطابت سے بات نہیں، دلائل سے، ٹھنڈے تعامل مزاجی سے اگر بات کریں گے تو سب کی سمجھ میں آ جائے گی، لیکن اگر جوش خطابت میں کریں گے تو وہ جو ہے بات لوگوں کے سروں میں سے ہی گزرے گی۔ اب صاحب فرماتے یہ ہیں کہ آپ جو ہے بتائیے کہ یہ کہاں ہو رہا ہے عذاب، کیسے ہو رہا ہے؟ تو میں آپ کے سامنے جو ہے بخاری کی حدیث پیش کر دیتا ہوں
کہ بخاری کی یہ حدیث ہے، بخاری صفحہ نمبر 185 جلد 1. یہ پوری حدیث ہے جو اس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. کہ سمرہ بنت جندب نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز پڑھ لیتے تھے تو ہماری طرف رک کر کے پوچھتے تھے کہ تم میں سے کس نے رات کو خواب دیکھا. بس اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو بیان کر دیتا تھا اور آپ جو اللہ چاہتا تھا کہہ دیا کرتے تھے. ایک دن آپ نے ہم سے سوال کیا کہ کیا کسی نے خواب دیکھا؟ ہم نے جواب دیا کہ جی نہیں. آپ نے ارشاد فرمایا لیکن میں نے رات کو دیکھا کہ 2 شخص میرے پاس آئے اور انہوں نے میرے دونوں ہاتھ پکڑے اور مجھے باہر نکال کر ایک ارض مقدس کی طرف لے گئے. میں دیکھتا کیا ہوں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں، بخاری کہتے ہیں کہ ہمارے بعض اصحاب نے موسیٰ بن اسماعیل سے روایت کی ہے کہ لوہے کا آنکڑا ہے اور اس کو بیٹھے ہوئے شخص کے گل پھڑے میں داخل کر کے گل پھڑے کو گدی تک پھاڑ ڈالا، یعنی اس کے جبڑے کو. پھر اس کے دوسرے گل پھڑے کے ساتھ یہی عمل کرتا ہے، پھر گل پھڑے جڑ جاتے ہیں اور پھر وہ کھڑا ہوا شخص بیٹھے ہوئے کے ساتھ یہی معاملہ کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ ان دونوں نے کہا کہ آگے چلیے. چلے یہاں تک کہ ایک ایسے شخص کے پاس پہنچے جو اپنی گدی کے بل لیٹا ہوا تھا اور اس کے سر کے اوپر ایک دوسرا شخص پتھر لیے کھڑا تھا اور پتھر مار مار کے اس کے سر کو پھاڑ رہا تھا. پتھر سر پر پڑنے کے بعد ایک طرف لڑک جاتا تھا اور پتھر مارنے والا اس کو اٹھانے کے لیے جاتا اور اس درمیان کہ پتھر اٹھا کر وہ واپس آئے سر پھر جڑ جاتا تھا اور ویسے ہی ہو جاتا تھا جیسا کہ وہ پہلے تھا. اب پھر وہ پہلے کی طرح پتھر کو سر پر مارتا. یہ دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ ان دونوں نے کہا کہ آگے چلیے. ہم چلے اور تنور کی شکل کے ایک نقب کے پاس آئے. اس نقب کے اوپر کا حصہ تنگ اور نیچے کا حصہ وسیع تھا اور اس میں آگ بھڑک رہی تھی. اس نقب کے اندر بھرانا مرد اور عورتیں تھیں. جب آگ تیز ہوتی تو اوپر اٹھتے اور باہر نکلنے کے قریب ہو جاتے اور جب دھیمی ہوتی تو پھر نیچے واپس چلے جاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان دونوں نے کہا کہ آگے چلیے. ہم چلے یہاں تک کہ ایک نہر پر آئے جو خون سے بھری ہوئی تھی اور اس میں ایک شخص کھڑا ہوا تھا اور نہر کے کنارے ایک اور شخص تھا جس کے سامنے پتھر پڑے ہوئے تھے. جب نہر والا شخص آگے بڑھتا ہے اور باہر نکلنا چاہتا ہے تو باہر والا اس کے منہ پر پتھر مارتا ہے اور اس کو پھر اس کی جگہ واپس لوٹا دیتا ہے. ہر بار نہر والے شخص کے ساتھ یہی معاملہ کرتا ہے اور اس کی جگہ واپس لوٹا دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کہا یہ سب کیا ہے؟ ان دونوں نے کہا آگے چلیے. ہم چلے یہاں تک کہ ایک سرسبز و شاداب باغ میں پہنچے. اس میں ایک بہت بڑا درخت تھا اور اس درخت کی جڑ کے پاس ایک بزرگ اور بچے تھے اور درخت کے قریب ایک صاحب تھے جن کے سامنے آگ تھی اور وہ اسے بھڑکا رہے تھے. پھر وہ دونوں مجھے ایک درخت پر چڑھا کر ایک ایسے گھر میں لے گئے جس سے زیادہ حسین گھر میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا. اس گھر میں بوڑھے اور جوان مرد اور خواتین اور بچے تھے. پھر وہ مجھے اس گھر سے نکال کر ایک درخت پر چڑھا کر ایک ایسے گھر میں لے گئے جو پہلے گھر سے بھی زیادہ حسین و جمیل تھا. اس میں بوڑھے اور جوان تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا تم دونوں مجھے رات بھر گھماتے پھراتے رہے ہو، اب بتاؤ کہ میں نے جو کچھ دیکھا وہ سب کیا ہے؟ دونوں نے کہا بہتر وہ شخص جس کو آپ نے دیکھا کہ اس کے گال پھاڑے جا رہے ہیں وہ کذاب تھا، جھوٹی بات بیان کیا کرتا تھا اور اس بات کو لوگ لے اڑتے تھے یہاں تک کہ ہر طرف اس کا چرچا ہوتا تھا. تو اس شخص کے ساتھ جو آپ نے ہوتے دیکھا وہ قیامت تک ہوتا رہے گا. ذرا اس لفظ پہ غور کیجیے گا. وَيَفْعَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس کے ساتھ یہ قیامت تک ہوتا رہے گا. اور جس کو آپ نے دیکھا کہ اس کا سر کچلا جا رہا تھا یہ وہ شخص تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا تھا لیکن وہ راتوں کو قرآن سے غافل سوتا رہا اور دن کو اس کے مطابق عمل نہ کیا. یہ عمل قیامت تک کے اس کے ساتھ ہوتا رہے گا. اور جن کو آپ نے نقب میں دیکھا وہ زناکار تھے اور جس کو آپ نے دریا میں دیکھا وہ سودخور تھا. اور وہ شخص اور وہ شیخ جو درخت کی جڑ کے پاس تھے وہ ابراہیم علیہ السلام تھے اور وہ بچے جو ان کے ارد گرد تھے وہ انسانوں کی اولاد تھے. اور جو آگ بھڑکا رہے تھے وہ مالک تھے داروغہ جہنم. اور پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے تھے وہ عام مومنین کا گھر تھا اور یہ گھر شہداء کے گھر ہیں. اور میں جبرائیل ہوں اور یہ میرے ساتھ میکائیل ہیں. ذرا اپنا سر اوپر تو اٹھائیے. اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنا سر اوپر اٹھایا تو میں نے اپنے سر کے اوپر ایک بادل سا دیکھا. ان دونوں نے کہا یہ آپ کا گھر ہے. میں نے کہا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے کہا مجھے چھوڑو کہ میں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤں. ان دونوں نے کہا کہ ابھی آپ کی عمر کا کچھ حصہ باقی ہے جس کو آپ نے پورا نہیں کیا. اگر آپ اس کو پورا کر لیں تو آپ اس گھر میں آ جائیں گے. یہ حدیث
صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 185۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس طرح امام بخاری نے ثابت کر دکھایا کہ وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ والی قبر میں نہیں بلکہ جنت کے سب سے اچھے گھر میں زندہ ہے۔ بخاری کی اس حدیث سے بہت سی باتیں سامنے آ گئی ہیں۔ پہلی بات، روحوں کو جسم ملتا ہے، یہ جسم نہیں بلکہ وہاں ایک جسم ملتا ہے برزخ میں، اور روح اور اس جسم کے مجموعہ پر، یعنی وہ جو جسم ملتا ہے اس میں روح کو ڈالا جاتا ہے تو اس مجموعہ پر راحت اور عذاب کا دور گزرتا ہے۔ اس میں راحت کس کو ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، نیکوکار مومنین کو دیکھا، ان کے اچھے اچھے مکانات ہیں، اور جن کو عذاب ہو رہا ہے ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس مجموعہ کو قیامت تک باقی رکھا جائے گا۔ وَمَن يَفْعَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَن يَفْعَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ کے معنی یہی ہے کہ اس کو قیامت تک کے جو ہے ان کے ساتھ یہ ہوگا، اس مجموعہ کو قیامت تک باقی رکھا جائے گا اور اس پر سارے حالات قیامت تک گزریں گے۔ یہ ایسا جسم ہے کہ اگر اس کو نقصان پہنچایا جائے تو پھر دوبارہ بن جاتا ہے۔ یہ دنیاوی جسم ہے ہمارا، اس کو اگر ایک بار گردن کٹ گئی تو خیر اس کے بعد دوبارہ نہیں بن سکتی، لیکن اس کو تو سر کے اوپر مارا جا رہا ہے، کچل گیا سر، اور پھر دوبارہ بن جاتا ہے۔ اتنے میں وہ جو ہے اٹھا کے لے آتا ہے، جو عذاب دینے والا فرشتہ ہے، پتھر اٹھا کے لاتا ہے، وہ سر دوبارہ بنا ہوا ہے، وہ پھر اس کے اوپر چوٹ مارتا ہے۔ دنیا میں زناکاروں کی قبریں، اب یہ جو قبر یہ کہہ رہے ہیں نا، اب یہ دیکھ لیجیے گا ذرا، اس کو غور کیجیے گا۔ دنیا میں زناکاروں کی قبریں مختلف جگہوں پر مختلف مقاموں پر ہیں، مختلف مقاموں پر ہے، کوئی انگلینڈ میں ہے، کوئی جو ہے پاکستان میں ہے، کوئی انڈیا میں ہے، کوئی کہاں، پورے دنیا میں بکھری پڑی ہیں زناکاروں کی قبریں۔ مالک فرما یہاں پر جو ہے یہ اس چیز کو نوٹ کیے ہیں، مگر برزخ میں ان کو ایک ہی مقام میں، ایک ہی تنور میں ڈالا گیا، وہ وہاں پر قیامت تک کے ان کے ساتھ یہ عذاب ہوتا رہے گا، ایک ہی جگہ پر ہے۔ اور نیکوکار مرنے والے مردوں، عورتوں اور بچوں کو بھی جسم ملتا ہے، یہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا۔ شہداء کو بھی جسم دیا جاتا ہے، اور مسلم کی حدیث میں آپ سے بیان کر چکا ہوں۔ اب انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو ہے پیٹ میں، وہ پیٹ کے اندر ہے پرندوں کے، فی جوفل، اس میں آ رہا ہے جوف کا لفظ۔ جوف کے معنی یہ ہے کہ ان کے جو ہے پیٹ کے اندر، یعنی جسم کے اندر ظاہر پیٹ میں ڈالے جائیں، یا جسم کے کسی بھی، جوف کے معنی پہلو آتا ہے، پہلو، تو وہ کسی بھی معنوں میں جو ہے وہ ان پرندوں کے اندر ہے ان کی روحیں، غالب ان کو پرندوں کا دیا گیا ہے، لیکن روح جو ہے اس کے اندر ہے۔ اب روح ہی جو ہے کھاتی ہے تو جو ہے محسوس کرتی ہے، اگر وہ روح کو جو ہے راحت دی جاتی ہے تو محسوس کرتی ہے، روح جو ہے اس پر عذاب ہوتا ہے تو محسوس کیا جاتا ہے، اور اس کو جو ہے جسم دیا گیا ہے۔ یہاں پر دلالت اس چیز کی ہے کہ جسم دیا گیا ہے۔ شہیدوں کو سبز رنگ کے پرندوں کا جو ہے جسم دیا گیا، اور باقیوں کو جو جسم دیا گیا وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے، اور یہ چیز بھی جو ہے یہاں پر ثابت ہو گئی۔ اب آپ بتائیے کہ اتنی دیر سے گفتگو ہو رہی ہے، صدیق بھائی نے جو ہے کوئی بھی ایسی ہمیں قبر نہیں بتائی قرآن کی روح سے جس کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہو کہ اس دنیاوی قبر کے اندر جو ہے ہم مردے کو عذاب دیں گے، اسی دنیاوی قبر کے اندر جو ہے ہم شہید کو جو ہے راحت دیں گے، اسی دنیاوی قبر کے اندر جو ہے ہم نے اپنے انبیاء کو رکھا ہوا ہے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے پوری بات کو یہاں واضح کر دیا ہے کہ برزخ کا لفظ بھی، یہ بار بار مجھ سے ایک ہی ریکوائرمنٹ کر رہے تھے کہ آپ بتائیے برزخ کیا ہے، برزخ کیا ہے، برزخ کہاں ہے، برزخ بھی آ گیا۔ یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ جو اگر جو ہے یہاں سے مردہ جاتا ہے وہاں پر جو ہے رب کائنات سے یہ درخواست بھی کرتا ہے کہ قال رب ارجعون، مجھے الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اب دیکھیں کہ ان کی طرف سے ایک مطالبہ بار بار ہو رہا ہے، کہتے ہیں کہ ابھی تک قرآن مجید کی ایک بھی نہیں آیت پڑھی کہ اس قبر میں عذاب ہو رہا ہے، ایک بھی نہیں پڑھی۔ کیا فرمایا کہ ابھی تک اس نے قرآن کی ایک بھی آیت نہیں پڑھی کہ جس سے یہ ثابت ہو رہا ہو کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، اس قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ اسی میں نے آپ کو کہا، پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ حدیث نہیں مانتے، بولیے حدیث نہیں مانتے، میں بولیے جب کہتا ہوں تو میں اپنے سامعین کو کہہ رہا ہوتا ہوں جو میری طرف متوجہ ہیں، جو میری طرف توجہ کیے ہوئے ہیں، جو مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں، میرے سامعین میرے مخاطب ہیں، آپ بھی مخاطبین میں شامل ہیں، لیکن اپنی باری میں جواب دیجیے گا، اگر آپ چاہیں تو آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ ایک بھی ایسی آیت نہیں پڑھی، قرآن سے نہیں پڑھی، مطلب حدیث نہیں مانتے کیا؟
یہ کیوں نہیں بولتے کہ جی قرآن و حدیث پیش نہیں کیا, کوئی حدیث پیش نہیں کی, کوئی قرآن کی آیت پیش نہیں کی, کوئی حدیث, قرآن و حدیث کو ساتھ ملاتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ تو منکرین حدیث کے ساتھ جب ہماری بات چیت ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صرف قرآن میں یہ دکھاؤ, قرآن میں یہ دکھاؤ, قرآن میں یہ دکھاؤ, قرآن میں یہ. حدیث کہاں گئی؟ آپ تو کہتے ہیں منکرین حدیث نہیں ہے, آپ تو حدیث کو مانتے ہیں, پھر آپ کیوں صرف قرآن کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, بقول آپ کے میں نے نہیں پڑھی, میں نے حدیث تو پڑھی نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قبر کا عذاب کیا ہے, حق ہے, اور میں نے قرآن کی 7 آیات, بخاری سے 18 احادیث, ڈاکٹر عثمانی کی کتب سے 10 احادیث اور ڈاکٹر عثمانی کی باتوں میں 10 بار قبر کے لفظ دکھائے, جن سے ثابت ہوتا ہے کہ قبر یہی عرضی قبر ہے, اس کے علاوہ کوئی اور قبر نہیں, کوئی اور قبر نہیں, کوئی اور قبر نہیں. جب کوئی اور قبر نہیں, قرآن و حدیث سے یہی ثابت ہوتا ہے, آپ بھی مانتے ہیں جیسا کہ آپ نے مانا بھی, اسی گفتگو میں بھی مانا, تو آپ بتائیے پھر یہ عذاب کہیں اور کیسے ہو سکتا ہے؟ جب یہی قبر ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عذاب القبر حق, قبر کا عذاب حق ہے, اس قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے. تو صرف قرآن کا مطالبہ. اب مجھ سے تو یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ انہوں نے ابھی تک ایک بھی آیت نہیں پڑھی جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ یہ عذاب اس قبر میں ہو رہا ہے. کیا آپ نے کوئی ایسی آیت پڑھی کہ جس سے یہ ثابت ہو رہا ہو کہ برزخ میں عذاب ہوتا ہے؟ میں نے تو حدیث پڑھ دی نا. یہ برزخ تو صرف آڑ ہے, اس آڑ میں قبریں کہاں سے آئیں, اس آڑ میں جسم کہاں سے آئے, اس آڑ میں شہداء والی حدیث آپ پڑھتے ہیں وہ تو جنت ہے. کہ جنت برزخ ہے؟ آپ بول کر دکھائیں گے جی جنت برزخ ہے. اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ جنت برزخ ہے, جہنم برزخ ہے, تو پھر دعوے کی دلیل بھی پیش کریں. جنت شہداء کی حدیثیں پڑھ رہے ہیں آپ, اور وہ سبز پرندوں کے پیٹوں میں روحیں ہوتی ہیں, سبز پرندوں کے پیٹوں میں روحیں ہوتی ہیں. یہ کہتے ہیں سبز پرندوں کا جسم دے دیا گیا, حالانکہ وہاں جسم دینے کا لفظ ہی نہیں ہے, کہ پرندوں کا جسم دے دیا گیا, یہ لفظ ہی نہیں ہے. اور ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی میں دکھا دوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کو انسانی شکلوں میں دیکھا, انسانی شکلوں میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ سبز پرندہ بن جاتا ہے, آپ نے فرمایا کہ اس کی روح پرندے کے پیٹ میں, پرندے کا پیٹ الگ چیز, پرندے کا ایک اپنا جسم ہے. یہاں اس کے پیٹ کا ذکر کیا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب اس کا باقی جسم نہیں ہے اس پرندے کا. آگے حدیث میں آتا ہے کہ وہ پرندے اڑتے پھرتے ہیں, اڑتے پھرتے ہیں, حدیث کے اندر یہ لفظ ہیں, میں پڑھوں گا. بہرحال آپ کوئی ایک ایسی آیت پڑھیں جس سے ثابت ہو کہ عذاب برزخ میں ہوتا ہے. آپ نے بھی نہیں پڑھا, آپ نے جو پڑھا نا کہ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ, اس سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرنے والوں کے پیچھے ایک آڑ ہے. اگر آپ برزخ ترجمہ کریں گے, لفظ برزخ کا ترجمہ پی جائیں گے تو پھر بنے گا. اگر آپ عربی میں کہیں گے کہ یہ برزخ ہے تو ٹھیک ہے, برزخ ہے یعنی کیا ہے, آڑ ہے. اب اس برزخ میں عذاب بھی ہوتا ہے, ایک نیا جسم بھی ملتا ہے, پرندے بھی بنائے جاتے ہیں. یہ کہاں ہے؟ یہ دکھائیے. یہ نہیں ہے, روحیں وہاں ہوتی ہیں, یہ بات ہے. اب دیکھیے, بار بار کہتے ہیں کہاں ہو رہا ہے یہ عذاب, بخاری سے میں پیش کرتا ہوں. انہوں نے کہا, کہتے ہیں کہاں ہو رہا ہے یہ عذاب, بار بار اس سے کہاں ہو رہا ہے, کہاں ہو رہا ہے. اب میں پیش کرتا ہوں بخاری سے, اور حدیث انہوں نے پڑھی جو کہ ان کے ڈاکٹر عثمانی صاحب نے بھی کوٹ کی ہے اپنی کتاب عذاب برزخ کے اندر. اس کو پکڑا, عذاب برزخ کے اندر اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 5 پر یہ حدیث کوٹ کی ہے. اور میرے سامنے صحیح بخاری شریف ہے. صحیح بخاری میں بغیر کسی باب کے لیے عنوان قائم نہیں کیا, بغیر عنوان کے باب, اور حدیث نمبر 1386. اس میں لفظ ہے کہ فرشتے میرے پاس آئے تو کیا کہا, فَأَخْرَجَانِي إِلَى الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ, مجھے کہاں لے گئے؟ ارض مقدس, ارض مقدس کی طرف لے گئے. کہاں لے گئے؟ ارض مقدس کی طرف. کہتے ہیں بتاتا ہوں میں بخاری سے کہ کہاں ہوتا ہے یہ عذاب. اور جو حدیث کوڈ کی اس میں کیا لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مجھے ارض مقدس کی طرف لے جایا گیا. پہلے قرآن سے سنو کہ ارض مقدس کس کو کہتے ہیں, پھر حدیث بھی بتاؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا, فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا, یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین. اے میری قوم, اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اس نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. بتاؤ موسیٰ علیہ السلام کو کون سی زمین میں داخل ہونے کا حکم ملا تھا؟ کون سی زمین میں؟ فلسطین. برزخ نہیں, برزخی زمین میں نہیں, فلسطین. ارض مقدس کا لفظ بخاری میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لائٹ زندگی کی درمیان میں ڈسکنیکٹ ہو گئی. یہ میرے ہاتھ میں فتح الباری, فتح الباری, یہ ساتھ فتح الباری شریف اس کے اندر موجود, فتح الباری بخاری شریف, یہ تیسری جلد بنتی ہے اس کی, اور دار القطب انڈیا بینول کی چھپی ہوئی. اس میں اس حدیث کے لفظ
लफ्ज है और इसके अंदर ये हमारी اس کے اندر یہ لفظ ہے کہ وَرْفَعَنِي إِلَى الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ مجھے وہ دو فرشتے کہاں لے کر گئے؟ ارض مقدسہ کی طرف لے کر گئے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 21 میں نے پڑھی کہ ارض مقدسہ فلسطین ہے. اور اب دیکھیے صحیح بخاری ہی کی حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صفحہ نمبر 55 کے اندر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدنا مرہ سے مروی ہے اور روایت نمبر حدیث نمبر جناب والا 1339 ہے. اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرے, انہوں نے ان کو تھپڑ ماری جس سے ان کی آنکھ پڑ گئی. دوبارہ آئے بیل کا واقعہ کہ بیل پر ہاتھ رکھیے جتنے بال اتنے سال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب موسیٰ نے کہا پھر اس کے بعد فرمایا اس کے بعد پھر موت ہے, تو اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا فَسَأَلَ اللَّهُ اللہ سے دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ أَن يُدْنِيهِ مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ غَمِيًّا أَن يُدْنِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ غَمِيَّةً بِحَجَرٍ. فرمایا کہ اے اللہ ایک پتھر کی مار یعنی ایک پتھر کی مسافت مجھے ارض مقدسہ کے قریب کر دے, مجھے ارض مقدسہ کے قریب کر دے. میری موت کا واقع ہو ارض مقدسہ پر. قرآن سے بھی اور بخاری کی حدیث سے بھی رسول اللہ کے فرمان سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ ارض مقدسہ فلسطین ہے, کیونکہ موسیٰ کی قوم کو یہی حکم ملا تھا کہ فلسطین میں داخل ہو جاؤ. اور بخاری 1339 میں بھی یہی لفظ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَوْ كُنْتُ ثُمَّ اگر میں وہاں ہوتا لَأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ سرخ ٹیلے کے پاس میں تمہیں ان کی قبر دکھا بھی دیتا. نظر آنے والی قبر, نہ نظر آنے والی قبر نہیں ہے, نہ نظر آنے والی قبر کی کوئی دلیل ہی نہیں آئی, ابھی تک نہیں آئی اور انشاءاللہ آئے گی بھی نہیں. کوئی ایک ایسی حدیث نہیں پڑھ سکیں گے جس سے ثابت ہو کہ برزخی قبر ہوتی ہے. میرے بھائیوں اس حدیث سے کیا ثابت ہوا؟ ارض مقدسہ فلسطین ہے اور اللہ کے رسول کے فرشتے انہوں نے خود پڑھا تھا کہ ارض مقدس کی طرف لے گئے. ایک ارض مقدس نہیں, قرآن کی باقی قرآن کی آیت بھی سامنے رکھو, حدیث بھی سامنے رکھو, پھر بتاؤ کہ ارض مقدسہ کیا ہے. یہ کہہ رہے تھے میں بتاؤں گا کہاں عذاب ہو رہا ہے, تو کہاں ہو رہا ہے؟ ارض کس کو کہتے ہیں؟ زمین کو کہتے ہیں کہ نہیں؟ فلسطین کی طرف اللہ کے رسول کو لے گئے تھے. فلسطین زمین ہے کہ آسمان ہے؟ برزخ ہے. بولے کہ بھائی فلسطین برزخ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو عذاب دیکھے کہ کسی کو توڑے مارے جا رہے ہیں, کسی کا گلپڑا چیرا جا رہا ہے, کسی کا گال چیرا جا رہا ہے, کسی کو جناب کھڑے کیے کے مارا جا رہا ہے, کسی کو بٹھا کر کوئی ہے کہ تندور کے اندر ہے, یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں دیکھی؟ زمین پر دیکھی. اب سنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان حدیث انس بن مالک کی پہلی حدیث عذاب سے متعلق پڑھ چکا ہوں. دوسری فرمایا اللہ کے رسول نے کہ ان العبد اذا وضع في قبره جب بندے کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے وتولى عنه اصحابه اس کے ساتھی سے چھوڑ چلے جاتے ہیں وانه ليسمع قرع نعال یقینا وہ مردوں کی جوتوں مردہ جوتے کی چاپ سنتا ہے ان کے اپنے ساتھیوں کی. اتاه ملکان دو فرشتے اس کے پاس آ جاتے ہیں, اسے بٹھاتے ہیں, اس سے پوچھتے ہیں ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, اس بندے کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اگر وہ مومن ہوتا ہے تو کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کے بندے رسول ہیں. اور کہا جاتا ہے تو فرشتے اس سے کیا کہتے ہیں انظر الى مقعدك من النار قد ابدلك الله به مقعدا من الجنہ. آگ میں اپنا مقام دیکھ لو جس سے اللہ نے بدل کر تمہارا مقام جنت میں بنا دیا. مقام دکھا دیتے ہیں. اگر وہ کافر قبر کے اندر ہی دکھایا جاتا ہے جنت کا منظر, جنت میں پہنچتا نہیں, جنت میں پہنچتا نہیں, اس کو کس قبر میں رکھتے ہیں؟ اس کے ساتھی اس کو کس قبر میں رکھتے ہیں؟ خدا اپنے ساتھیوں کو کس قبر میں رکھتے ہیں؟ اور آپ بتائیے اگر آپ کو موت آ گئی, موت تو ایک حقیقت ہے, آپ بتائیے آپ کیا کہیں گے کس قبر میں رکھیں؟ اسی قبر میں فرشتے آئیں گے. مرنے سے پہلے ہی پتا چل سکتا, یہ بات مرنے سے پہلے دکھائی نہیں جا سکتی, غیب کا معاملہ ہے. رسول اکرم نے فرمایا کہ اگر وہ منافق ہوتا ہے تو کہتا ہے میں نہیں جانتا, کافر ہوتا ہے تو کہتا ہے میں نہیں جانتا. جو لوگ کہتے تھے میں بھی کہتا تھا. اور یضرب بمطارق من حدید غربۃ, اس کو لوہے کے ہتھوڑوں سے شدید مار ماری جاتی ہے, اسی قبر میں مارا جاتا ہے. کہاں مارا جاتا ہے؟ قبر کے اندر. جہاں رکھتے ہیں وہیں فرشتے آتے ہیں. میرے بھائیوں پہلے دوسری قبر کو ثابت کریں. اب بتائیے بخاری کی اس حدیث نمبر 1374 اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ کتاب الجنائز میں امام بخاری لائیں, عذاب قبر کے ضمن میں لائیں. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ عذاب اسی قبر میں ہوتا ہے, کسی اور قبر میں نہیں ہوتا. کسی اور قبر کی جس کو برزخی قبر کہتے ہیں اس کی دلیل کہاں ہے؟ یہ بات ابھی تک پیش نہیں ہوئی اور پیش ہو بھی نہیں سکتی, پیش ہو بھی نہیں سکتی. یہ ایک منٹ, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہیدوں کا سب وہ تو جنت کی بات ہے, جنت اور جہنم کا نہیں, جنت اور جہنم کا نہیں, برزخ کا عذاب دکھائیں. برزخ کا عذاب, کہ برزخ کا عذاب کہاں ہوتا ہے؟ برزخ کا ایک لفظ, ایک آیت قرآن میں برزخ کا لفظ ہے, حدیث بھی کوئی نہیں ہے. پڑھیں
بالله من